الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد۔ دورہ خلاصہ قرآن کریم میں آپ سبھی کا پرتپاک استقبال ہے۔ پارہ نمبر 2۔ اس پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو ہجرت کے بعد تقریباً 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ چاہت رہی کہ بیت اللہ کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا جائے۔ اسی وجہ سے بسا اوقات وحی کے انتظار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھتا تھا، جس کو قرآن نے ذکر کیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس چاہت اور تمنا کو قبول فرمایا اور بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تو یہود باتیں کرنے لگے کہ دیکھیے محمد کبھی بیت المقدس کی طرف کبھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کا قبلہ بدلتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ یہ بیوقوف لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے للہ المشرق والمغرب کہ مشرق اور مغرب سارا کا سارا اللہ کا بنایا ہوا ہے، وہ جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے اس کو اختیار ہے۔ پھر فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اس آیت میں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو بیان فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا مقصد قرآن کریم کی آیات کو تلاوت کر کے پڑھ کر سنانا، دوسرا مقصد وَيُزَكِّيكُمْ دلوں کی اصلاح کرنا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور قرآن کریم کے احکام، اس کی تفاصیل، اس کی تفسیر کو سمجھانا، اس کے مسائل کو سمجھانا، والحکمہ اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کرنا۔ یہ بعثت نبوی کے 4 مقصد بیان فرمائے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو آزماتے ہیں، کبھی خوف میں مبتلا کر کے، کبھی بھوک میں مبتلا کر کے، کبھی مالی نقصان پہنچا کر، کبھی جانی نقصان پہنچا کر، کبھی کھیتی اور جانوروں میں نقصان پہنچا کر، لیکن اس وقت انسانوں کو صبر سے کام لینا چاہیے، اور صبر کرنے والوں کی ایک صفت بیان فرمائی قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، گویا ایک بہترین دعا سکھلائی گئی۔ پھر فرمایا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ پہاڑی پر بت رکھے ہوئے تھے، لوگ اس کا طواف کرتے تھے۔ اسلام کے آنے کے بعد وہ بت تو ہٹا دیے گئے، لیکن بعض صحابہ کو یہ تردد تھا کہ صفا مروہ کی سعی کرنا، اس کا طواف کرنا یہ تو جاہلیت کی رسم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا صفا مروہ اللہ کی شعائر، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جو کوئی حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اس کی سعی کرے۔ اسی پارے میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ مشرکین اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے کسی چیز کو حلال کہنے سے وہ حلال نہیں، اور تمہارے کسی چیز کو حرام قرار دینے سے وہ حرام نہیں ہوتی، بلکہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ چیزیں حرام ہیں، جن کو اللہ نے حلال رکھا وہ حلال ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یہاں 4 چیزیں بیان فرمائی کہ وہ چیزیں اللہ نے حرام کر رکھی ہے۔ ایک تو مردار، اسی طرح بہتا ہوا
خون، نمبر 3 خنزیر کا گوشت، اور نمبر 4 وہ جانور جن پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ یہ یہاں 4 چیزیں بیان کی ہیں، اس کی علاوہ بھی بہت ساری چیزیں شریعت میں حرام ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہاں سے آیت بر کو بیان کیا ہے۔ آیت بر میں مختصراً تمام احکام، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق وغیرہ کو ذکر کیا، اور پھر اس کو تفصیل سے بیان کیا جس کو ابواب بر کہا جاتا ہے۔ انہی میں بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ تم پر قصاص فرض قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اسلام میں اگر کوئی آدمی دوسرے کو ناحق قتل کر دے تو اس قتل کی سزا میں قاتل کو بھی حاکم وقت قتل کر دے گا، جسے قصاص کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں تو زندگی ہے، اس لیے کہ اگر یہ سزا سنائی جائے گی تو قاتل دوسرے کو قتل کرنے سے ڈرے گا اور رکے گا، اور جب وہ قتل کرنے سے روکے گا تو اس پر یہ سزا نہیں ہوگی تو وہ خود بھی قتل سے بچ جائے گا اور مقتول بھی بچ جائے گا۔ اسی بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر بھی اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ روزوں کی فرضیت صرف امت محمدیہ پر نہیں، اگلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، البتہ ان کے احکام اور مسائل میں فرق تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ اور روزوں کا قرآن کریم کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان ہی کے مہینے میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ ایک اور آیت میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے یہ قرآن مبارک رات میں اتارا، اور وہ رات کون سی جس کو قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو اتارا جو رمضان میں آتی ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دو میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جو مجھ سے مانگے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، میں اس کی دعا کو سنوں گا۔ چنانچہ چاہیے کہ مجھ ہی سے مانگا جائے، اس لیے ہمیں ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اسی بارے میں فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، شریعت کی اصطلاح میں روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنا، لہذا غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک کھانا پینا اور جماع حلال ہے۔ اور وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، معتکفین کے اعتکاف کے متعلق مسائل بیان کیے۔ اعتکاف کی حالت میں مباشرت کرنا جائز نہیں۔ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بستی کے افراد میں سے کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو تمام لوگوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو پوری بستی والے گنہگار ہوں گے۔ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ایسی مسجد میں کیا جائے گا جہاں 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کی جاتی ہو، اور عورتیں اپنے گھروں میں کوئی ایک حصہ مقرر کر کے اس میں اعتکاف کرے گی۔ یسألونک عن الاہلہ، لوگ آپ سے چاند کے متعلق پوچھتے ہیں تو قل ہی مواقیت للناس والحج، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بتا دو کہ چاند کے ذریعے سے اوقات اور تاریخیں معلوم کی جاتی ہیں۔ اسی طرح اسلامی مسائل اور ان کی تعداد کا مدار چاند اور قمری تاریخوں پر ہے، جیسا کہ حج کے ایام کا علم ہونا، رمضان کا معلوم کرنا، عدت کی مدت معلوم کرنا، یہ سب چاند کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جہاد کا حکم دیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، جو لوگ تم سے قتال کرتے ہیں تم بھی اللہ کے راستے میں ان سے قتال کرو لیکن زیادتی نہ کرنا۔
اور حج کے احکام بیان فرمائے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے دلوں میں کوئی فحش بات نہیں کرنی ہے، فسق و فجور نہیں کرنا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ اور فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو دعا یوں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے، آخرت میں ہمیں کوئی حصہ نہیں چاہیے، اور دوسرے کچھ لوگ وہ ہیں جو دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی اچھائیاں بھی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور اللہ اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ گویا ہمیں اللہ سے دعا اس طرح مانگنی چاہیے جس میں دنیا کی بھلائیاں بھی مانگی گئی ہو اور آخرت کی بھلائیاں بھی مانگی گئی ہو، اللہ کی رحمت کی وسعت کو مد نظر رکھتے ہوئے وسیع الفاظ میں وسیع نیتوں کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، تو مکمل طریقے سے اپنے آپ کو شریعت کا تابعدار اور فرمانبردار بنانے کا حکم دیا ہے۔ اور فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو کہاں کریں، کیسے کریں؟ تو آپ بتا دیجئے آپ کے خرچ کرنے کا مقام آپ کے والدین ہیں، ان پر خرچ کیجئے، رشتہ داروں پر خرچ کیجئے، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر خرچ کیجئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر جہاد کو فرض کر رکھا ہے اور تم اس کو ناپسند کرتے ہو، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور وہ جو چیزیں جن کو تم پسند کرتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے نقصان دہ اور بری ہو۔ اور فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جو لوگ اسلام اختیار کرنے کے بعد پھر اسلام سے پھر جائے اور مرتد ہو جائے، اپنے مذہب دین اسلام کو چھوڑ بیٹھے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو جائے، تو ان کی سزا بیان کی کہ ان کے دنیا اور آخرت کے تمام اعمال بیکار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ شراب اور جوئے کے بارے میں فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ کہا کرتے تھے کہ اس میں تو بڑے فائدے ہیں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، جواباً کہا کہ اس میں کچھ فائدے تو ہیں لیکن اس کے نقصانات ان کے فوائد کے مقابلے میں بڑے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مومنوں کو حکم دیا کہ تم مشرکہ عورتوں سے، غیر مسلم عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، ان کے مقابلے میں اگر کوئی عورت باندی اور غلام ہو، کم درجہ ہو لیکن وہ مومنہ ہے تو وہ مشرکہ عورت سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کو حکم دیا کہ تم مشرک مردوں سے نکاح، کافر مردوں سے نکاح نہیں کر سکتے، ان کے مقابلے میں اگر کوئی شخص غلام اور کم درجہ ہو لیکن وہ مومن ہے تو وہ بہتر ہے مشرک اور کافر مرد سے۔ پھر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض والی عورتوں کے بارے میں حکم بیان کیا کہ حیض کی حالت میں بیوی سے جماع کرنا جائز نہیں ہے، یہی احکام نفساء کا بھی ہے۔ اور للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم، زمانہ جاہلیت میں ایک طریقہ تھا کہ مرد قسم کھا لیتا کہ میں اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اور اس کے قسم کھا لینے کے بعد وہ بیوی کے پاس نہیں جاتا تھا اور عورت اس کے انتظار میں زندگی گزار دیتی، نہ اس کے نکاح سے نکل سکتی تھی اور نہ اپنی ضروریات پوری کر سکتی تھی۔ اسلام نے ان عورتوں پر ہونے والے ظلم کو ختم کیا اور فرمایا کہ اگر اب تم میں سے کوئی شخص قسم کھا لے گا کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، ہمیشہ ہمیشہ کی قسم کھا لے یا 4 مہینے تک نہ جانے کی قسم کھا لے یا مطلق قسم کھا لے، تو قرآن نے کہا اب ان کے پاس 4 مہینے تک موقع ہے۔ اگر 4 مہینے تک وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں ہوئے
اگر وہ اپنی بیوی کے پاس آ گئے اور قسم توڑ دی تب تو وہ اس کے نکاح میں باقی رہے گی، اور اگر 4 مہینے تک اپنی بیوی کے قریب نہیں ہوئے تو اب خود بخود وہ عورت اس شوہر کے نکاح سے نکل جائے گی اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب وہ جس مرد سے نکاح کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یہاں سے طلاق کے مسائل بیان کیے۔ اگر ایک طلاق دے دی یا 2 طلاق دی ہو تو اس کے بعد رجوع کرنا چاہے تو مرد رجوع کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بھلے طریقے سے اپنے پاس رکھے، اس کے حقوق کے ادا کرنے کی اس کی نیت ہو۔ اور اگر 3 طلاق دے دی تو پھر وہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی جب تک وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے، اور پھر وہ دوسرا شوہر اپنے اختیار سے اس کو چھوڑ دے یا اس کا انتقال ہو جائے، پھر وہ عورت اگر اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اسی پارے میں فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، رضاعت کی مدت بیان کی کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے۔ دودھ پلانے سے رضاعت کا رشتہ جڑتا ہے، جس طرح ایک نسبی رشتہ ہے اسی طرح ایک رضاعت والا رشتہ ہے، اور کوئی بھی بچہ کسی بھی عورت کا اس مدت میں یعنی پیدائش کے بعد 2 سال کے اندر جس عورت کا دودھ پی لے اس کے ساتھ رضاعت کا رشتہ جڑ جاتا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، متوفی عنہا زوجہا کی عدت کو بیان کیا ہے کہ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، حاملہ عورت کی عدت وضع حمل یعنی بچے کی ولادت تک ہے۔ اگر شوہر کے انتقال کی کچھ ہی دیر کے بعد وہ بچے کو جنم دے تو اس کی عدت مکمل ہو جاتی ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، جب عورت عدت میں ہو تو اس کو نکاح کا پیغام دینا درست نہیں۔ عدت کے درمیان صراحتاً نکاح کا پیغام نہیں دیا جائے گا، ہاں البتہ اشارتاً اگر کوئی بات کہی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ پھر فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفریضوا لهن فریضہ ومتعوهن، یہاں سے ان مسائل کو بیان کیا ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے مرد و عورت کے ملنے سے پہلے ہی اگر تفریق ہو جائے، طلاق واقع ہو جائے، تو اگر نکاح کے موقع پر مہر مقرر کی گئی تھی تو شوہر کے اوپر ضروری ہوگا وہ آدھا مہر ادا کرے، اور اگر کوئی مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو پھر اس کو کپڑے کا جوڑا یا کوئی چیز دے کر الگ کیا جائے گا۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ یہاں سے ترغیب دی ہے کہ اللہ کے راستے میں قتال کرنا، جنگ اور لڑائی کے لیے جانا یہ موت کا سبب نہیں، اور موت کے ڈر سے کوئی آدمی گھر میں بیٹھا رہے یا کسی وبا اور بیماری کے ڈر سے شہر اور علاقے کو چھوڑ کر چلا جائے تو وہ موت سے بچ سکتا نہیں۔ اور اس مضمون کو سمجھانے کے لیے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بنو اسرائیل کی ایک جماعت ایک علاقے میں رہتی تھی جن کی تعداد تقریباً 10,000 یا اس سے زیادہ تھی۔ اس علاقے میں طاعون نامی ایک بیماری اور وبا پھیلی، وہ موت کے ڈر سے اس علاقے کو چھوڑ کر دور چلے گئے، پہاڑوں کے درمیان رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عبرت بنانے کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا، اور ان فرشتوں کے ذریعے سے ان سب کو موت کی گھاٹ اتار دیا، اور ایک لمبی مدت تک وہ وہاں پڑے رہے، گل سڑ کر ختم ہو گئے۔ ایک لمبے زمانے کے بعد اللہ کے ایک نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے ان بوسیدہ ہڈیوں کو دیکھا، اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا واقعہ انہیں بتایا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے، اور وہ اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ کیے گئے۔ پھر فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، یہ
اس پارے کے آخر میں حق کے نمائندے حضرت طالوت اور باطل کے نمائندے جالوت کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جالوت کے پاس طاقت بھی تھی، بڑا لشکر بھی تھا، منظم فوج بھی تھی، اور طالوت کے پاس نہ تو طاقت تھی، کوئی منظم فوج نہیں تھی، لشکر کی تعداد بھی بہت کم تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جالوت کے مقابلے میں طالوت کو فتح عطا فرمائی۔ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایک اصول ہی بیان کر دیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی ایسی جماعتیں ہیں جو تعداد میں کم، طاقت کے اعتبار سے کمزور، لشکر کی تعداد کے اعتبار سے قلیل، ان کے پاس ظاہری اسباب اور سامان نہ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی جماعتوں اور طاقتور جماعتوں پر ان کو غلبہ عطا کیا۔ اس اصول کے پیش نظر امت کو یہ سبق دیا ہے کہ مسلمانوں کا غلبہ اور فتح مادی اور ظاہری اسباب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ پر بھروسہ اور نیک اعمال کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس پارے کے آخر میں اس مبارک لشکر کی زبان پر جو دعا تھی وہ دعا بھی سکھلائی گئی ہے کہ وہ جب جالوت کے مقابلے میں آئے تو یہ دعا کر رہے تھے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ ہمارے پروردگار تو ہم پر صبر کو ڈیل دے، ہمارے قدموں کو جما دے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ دوسرے پارے کا مختصر خلاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کا صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔